دوستو اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا میں کسی چیز کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا، جیسا کہ کاکروچ، جس سے ہم سب کو گھن آتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کاکروچ کچھ بھی کھانے کے بعد نائٹروجن خارج کرتا ہے، جو کہ درخت کی مٹی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے ہماری دنیا ایک انتہائی خوبصورت بیلنس کا نام ہے، لیکن اس بیلنس کو ہم انسان خود ہی اپنے لیے خراب کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ جنگلات کو کاٹ کاٹ کر شہر بنائے جا رہے ہیں، جس سے اس دنیا کا ایکو سسٹم تباہ ہو رہا ہے، لیکن کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جہاں بالکل الٹ ہوا۔ جیسا کہ آسٹریلیا میں ایک دفعہ ایمو نامی پرندے کے خلاف باقاعدہ جنگ کا اعلان کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس پرندے کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کو دی گریٹ ایمو وار بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح کا ایک اور انتہائی دلچسپ واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جب ایک ملک کے لوگوں کو سروائیو کرنے کے لیے 2.5 لاکھ بکروں سے جنگ لڑنی پڑی۔ دوستو یہ کہانی گلاپاگوس آئلینڈز کی ہے، جو کہ پیسیفک اوشین میں موجود ہیں، اور یہ جزیرے ریپبلک آف ایکواڈور کا حصہ ہیں۔ ان جزیروں پر تقریباً 26,000 لوگ رہتے ہیں۔ ان خوبصورت جزیروں کی ایک اور خاص بات یہاں کی وائلڈ لائف ہے۔ دنیا میں ایسے کئی انوکھے جانور اور پرندے ہیں جو آپ کو صرف انہی جزیروں پر ملیں گے، لیکن ایک ایسا وقت آیا جب یہاں پر موجود بکروں نے انسانوں کو اتنے خطرے میں ڈال دیا تھا کہ انسانوں کو بکروں کے خلاف جنگ کا اعلان کرنا پڑا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان جزیروں پر پہلے بکرے موجود ہی نہیں تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ بکرے خود تیر کر تو آ نہیں سکتے تھے۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ 1959 میں ان جزیروں پر 3 بکرے بکریوں کو کچھ مچھیرے اپنے ساتھ کھانے کی غرض سے لے کر آئے تھے۔ ان میں 2 بکریاں اور 1 بکرا شامل تھے، لیکن انہوں نے ان کو کھایا نہیں اور انہیں انہی جزیروں میں چھوڑ دیا۔ اگلے 14 سال میں دیکھتے ہی دیکھتے یہ 3 بکرے بکریاں 30,000 بکروں میں تبدیل ہو گئے، لیکن ان کی آبادی یہاں نہیں رکی۔ 90 کی دہائی میں ان جزیروں پر بکروں کی یہ آبادی 2.5 لاکھ کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اب 2.5 لاکھ بکروں کی یہ فوج اس جزیرے کی گھاس اور پودوں کو دن رات کھا رہی تھی، جس کی وجہ سے اس جزیرے پر رہنے والے لوگوں کا رہنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ان جزیروں پر رہنے والے دوسرے جانور بھی تعداد میں کم ہوتے جا رہے تھے۔ اب وہاں کے لوکل لوگوں اور گورنمنٹ آف ایکواڈور نے فیصلہ کیا کہ اس 2.5 لاکھ بکروں کی فوج کا ان جزیروں سے صفایا کرنا پڑے گا۔ اس کام کے لیے کافی عجیب و غریب پلانز تیار کیے گئے، جیسا کہ ایک پلان یہ تھا کہ ان جزیروں پر شیروں کو چھوڑ دیا جائے گا جو ان بکروں کا آہستہ آہستہ صفایا کریں گے، لیکن یہ پلان کوئی اتنا عقل مندانہ نہیں تھا۔ بہرحال ان جزیروں پر بکروں کے خلاف اب باقاعدہ طور پر جنگ کا اعلان کر دیا گیا۔ دوستو اس کے لیے انہوں نے ایک نیا پلان تشکیل دیا جس کا نام پروجیکٹ ایزابیلا رکھا گیا۔ شروعات میں ان جزیروں میں باقاعدہ طور پر فوجیوں کو چھوڑا گیا، جن کو حکم دیا گیا تھا کہ جو بکرا نظر آئے اس کو گولی مار دو، لیکن 2.5 لاکھ بکروں کو ایسے مارنے میں بہت وقت لگ جاتا۔ اس کے بعد انہوں نے نیوزی لینڈ سے ہیلی کاپٹرز منگوائے جن میں ٹرینڈ شوٹرز موجود تھے۔ ان کا کام بھی یہی تھا کہ جزیروں میں موجود بکروں کو ہیلی کاپٹر سے گولی ماری جائے۔ ہیلی کاپٹر میں موجود شوٹرز بکروں کے جھنڈ کو دیکھتے اور پھر نشانہ لے کر ان کو گولی مار دیتے۔ اور دوستو یہ طریقہ کافی مفید ثابت ہوا۔ کچھ ہی سالوں میں 2.5 لاکھ بکروں کی فوج 90% کم ہو گئی، لیکن ابھی بھی ہزاروں بکرے ان جزیروں میں موجود تھے۔ ان زندہ بچ جانے والے بکروں کو شاید یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ ہیلی کاپٹر کی آواز کا مطلب موت ہے، اور تبھی یہ بکرے گھنے جنگلات میں چھپ کر رہنا شروع ہو گئے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صرف 3 بکرے بکریوں سے بکروں کی ایک پوری فوج کھڑی ہو گئی تھی، اسی لیے یہ ہزاروں بکرے بھی وہاں کے لوگوں کے لیے خطرہ تھے، کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آبادی بھی مزید بڑھ سکتی تھی۔ اور دوستو اسی لیے وہاں کے لوگوں نے اس جنگ کو مزید لڑنے کے لیے ایک نئی ترکیب نکالی۔ اس پلان کا نام تھا جوڈاس گوٹ۔ پلان یہ تھا کہ ایک بکرے کو پکڑا جائے گا اور اس کے گلے میں GPS ٹریکنگ ڈیوائس لگائی جائے گی۔ یہ بکرا اپنے جھنڈ میں واپس جائے گا اور یوں اس جھنڈ کا پتہ لگا کر ان بکروں کو مار دیا جائے گا۔ اگلے 2 سالوں میں 900 ایسے بکروں کے گلوں میں GPS ٹریکنگ ڈیوائسز لگائی گئیں اور ہزاروں بکروں کو یوں مار دیا گیا جو کہ چھپے ہوئے تھے۔ 2006 میں کئی دہائیوں کے بعد پہلی دفعہ یہ اعلان کیا گیا کہ گلاپاگوس آئلینڈ کے کئی جزیروں میں بکروں کی نسل کا صفایا ہو چکا ہے، جن کی آبادی کبھی 2.5 لاکھ تھی۔ یہ ایک پوری جنگ لڑ کر ممکن ہوا تھا، جن میں کئی فوجیوں اور شوٹرز نے حصہ لیا تھا۔ اس کے بعد ان جزیروں میں پودے پھر سے اگنا شروع ہو گئے اور نہ صرف انسانوں کا بلکہ جزیروں کے دوسرے جانوروں کا رہنا بھی آسان ہو گیا تھا۔
اب آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ ان بکروں کو ایسے مارنا صحیح نہیں تھا، اور ایسی باتیں بھی سامنے آئی تھیں۔ اس جنگ پر کافی تنقید ہوئی تھی، لیکن ایکواڈور کی حکومت اور جزیرے پر رہنے والے لوگوں کا کہنا تھا کہ 2.5 لاکھ بکروں کا خاتمہ ان کے لیے اور جزیروں کے دوسرے جانوروں کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ دوستو، بہرحال اس کو تاریخ میں ایک انتہائی انوکھی جنگ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ایسی مزید انٹرسٹ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔